تو نماز میں قیام کرنا نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قدرت دی کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ اور یہ حدیثیں صحیح بخاری اور ابو داود اور ترمذی شریف میں بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا کہا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ تو اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ اس نے کیا کیا؟ اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں قیام نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو کل ڈسکس کیا۔ اور دوسرا مسئلہ یعنی دوسرا رکن نماز کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ نماز میں جب آپ داخل ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جانا۔ اور یہ عام علماء اور جمہور علماء کے درمیان متفقہ فیصلہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ اور میں نے آپ کو اس کی ادلہ بھی بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، فکبر، تو اللہ اکبر کہہ، یعنی تکبیر کہہ۔ اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 498، کیا فرماتی ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ نماز کو شروع کرتے تھے تکبیر سے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو اللہ اکبر کے سوا آپ دوسرے کلمات کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اور کلمات ادا کیے تو نماز کا رکن مکمل نہیں ہوگا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب تیسرا رکن پڑھیں گے نماز کے بارے میں۔ نماز کا تیسرا رکن آج پڑھیں گے، وہ ہے قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعت، ہر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ ہر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم نے کہا سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا نماز کے ارکان میں شامل ہے؟ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 394، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں۔ اور اس کو کہتے ہیں لا نفی للجنس، یعنی نماز کا انکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کے لیے؟ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 41، ابو داؤد میں حدیث نمبر 821، سنن نسائی میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی حدیث نمبر 312، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث نمبر 838۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی، جس نے نماز پڑھی، من صلی صلاۃً، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا۔ آپ نے نماز پڑھی اور اگر آپ نے اس نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں، فَهِيَ خِدَاج، ہِیَ خِدَاج، ہِیَ خِدَاج، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خداج ہیں، خداج ہیں، خداج ہیں، یعنی غیر تمام، اس کی نماز مکمل نہیں، اس کی نماز مکمل نہیں۔ تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم و ملزوم، اور اٹ از این اوبلیگیشن، یہ اوبلیگیشن ہے، اوبلیگیٹری ہے، آپ کو ضروری
نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. اور جیسے کہ حدیث ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 759 کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کیا؟ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ تو ہو گیا منفرد، یعنی اگر آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کو ہر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. کیا جب ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام جہرن قرات کرتا ہے، زور سے قرات کرتا ہے، یا سرن یعنی وہ آہستہ قرات کرتا ہے، کیا اس حالت میں بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے حدیث سے مسند احمد میں اور یہ حدیث سے ابن حبان میں، مسند ابن حبان میں، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اور امام دارقطنی نے حسن قرار دیا، جبکہ شعیب الارناؤت اورینٹلسٹ ایک عالم تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا. حدیث پاک کیا ہے؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بھاری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میرے پیچھے نماز میں قرات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، یعنی میرے پیچھے قرات مت پڑھو لیکن سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ کو نماز میں نہ پڑھا، ہر رکعت میں نہ پڑھا، اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ ثابت ہو گیا کہ امام جب قرات کر رہا ہو، آپ مقتدی بن کے کسی کے اتباع میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ اس حالت میں بھی پڑھنی. اچھا دوسری حدیث دیکھیے، امام دارقطنی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق مشکات میں اسے حسن جبکہ امام بیہقی نے صحیح قرار دیا. حدیث پاک کیا ہے؟ لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب میں یعنی امام اونچی آواز سے قراءت کروں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. سورہ فاتحہ کو ضروری پڑھنا ہے، باقی جب امام سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت ملا کے پڑھے تو اس وقت چپ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے، اور یہ حدیث ہے کتاب القراء للبیہقی حدیث نمبر 47، اور فرمایا اس کی اسناد صحیح ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بہرحال کسی بھی قیمت پہ آپ کو پڑھنی ہے. لیکن احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں امام سرن قرات کرے یا جہرن قرات کرے، ہمیں اس کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، قرات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں پڑھنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءت الامام لہو قراءہ، یعنی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو اگر امام نے قراءت کی تو مقتدی کو چپ کرنا ہے کیونکہ امام کی قراءت اس ہی کی قراءت.
تو اس حدیث کے مد نظر کہتے ہیں جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھو تو آپ کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اس حدیث کی سند کو دیکھیے، عام علماء، عام اہل علم وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اس حدیث کو ویک قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب السنن، کتاب الصلاۃ، باب ذکر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جلدک صفحہ 323 میں وضعف کلہا ہناک، اس حدیث کی تمام سندوں کو ڈسکس کر کے ہر ایک سند کو ویک قرار دیا اور قابل اعتبار نہیں قرار دیا، کہا کہ ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے اور اپنی کتاب القراء خلف الامام فی السنن الکبری، السنن الکبری ان کی کتاب ہے، اس میں سے ایک یعنی جز ہیں ان کا جس کا نام ہے القراء خلف الامام، اس میں کتاب الصلاۃ باب من قال لا یقرأ خلف الامام علی الاطلاق میں اس کی تمام سندوں کو کیا، اس کی تمام سندوں کو ضعیف اور ناقابل اعتبار کہا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے خیر الکلام فی القراءۃ خلف الامام صفحہ 9، کیا کیا کہتے ہیں، ھذا خبر لم يثبت عند اہل العلم من اہل الحجاز واہل العراق وغیرہم لارسالہ وانقطاعہ، کہ اس حدیث پاک کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ یہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اسی طرح الامام مجد بن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والد، وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب منتقل الاخبار میں رقم 700، وقد روی مسندا من طرق كلها ضعاف والصحیح انه مرسل، کہ یہ حدیث پاک بہت ساری سندوں سے، بہت ساری نریشن سے روایت کی گئی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی سند ویک ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں، لہذا الحدیث طرق، اس حدیث پاک کی بہت ساری سندیں ہیں، لیس فیہا ما یثبت، اور اس میں سے ایک بھی سند کو قابل اعتبار آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور کس میں لکھا، اپنی کتاب العلل المتناہیہ جلد صفحہ 428 میں۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی فیمس تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحہ 109 میں کہتے ہیں، روی هذا الحدیث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کی حدیث بہت ساری سندوں سے روایت کی گئی اور اس میں ایک سند بھی قابل اعتبار نہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری جلد 2 صفحہ 242 میں، لیکنہ حدیث ضعیف عند الحفاظ، کہ جو علم حدیث کے ماہر اور علم حدیث کے جائجنٹک علماء ہیں، علم حدیث کے بڑے علماء ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف، ویک اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے دوسری جگہ کہا وَلَهُ طُرُقٌ عن جماعت من الصحابہ رضوان اللہ علیہم وَكُلُّهَا معلولہ، اپنی کتاب تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 232 میں، کہ اس حدیث پاک کی بہت سارے طرق ہیں جو صحابہ کرام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی قابل اعتبار نہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الخلاصہ جلد 1 صفحہ 377 میں کہتے ہیں، اس حدیث پاک کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اس حدیث پاک کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک جو ان کی بہت بڑی دلیل والی حدیث تھی، یعنی وہ کہتے تھے امام کے پیچھے کسی بھی قیمت پہ آپ قرات نہیں کر سکتے، پھر وہ ایک حدیث پاک کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے، وہ یہی حدیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی، لیکن الحمدللہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث پاک قابل اعتبار نہیں۔ تو امام کے پیچھے ہو آپ یا اکیلے نماز پڑھیں، ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا بہرحال نماز کے ارکان میں شامل ہے اور یہ ضروری ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو سورہ فاتحہ بالکل بھی یاد نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی بزرگ آدمی ہے، وہ امام کے پیچھے پڑھتا تھا اور اٹ از اوکے، لیکن اب اس کو معلوم پڑ گیا کہ سورہ فاتحہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو پڑھنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے حدیث پاک ہے ابو داود شریف میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاروا صفحہ 303 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی ایکسپٹیبل کہا کہ اس حدیث پاک کو کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ، کہ ایک آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن الشیء، کہ مجھے یہ کیپیبلٹی نہیں کہ میں قرآن کا تھوڑا بھی حصہ یاد کر سکوں، فعلمنی ما یجزینی او یجزینی فی صلاتی، تو مجھے کچھ سکھائیے کہ جو میں اپنی نماز میں پڑھوں تاکہ میری نماز بھی اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر کسی کو کوئی سورہ فاتحہ یاد نہیں تو وہ انہی الفاظ کو دہرائے گا، یا اللہ کی بڑائی پاکی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ پڑھ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو ہم نے پڑھا اب دوسرا رکن، تیسرا رکن شاید پڑھا ہم نے، ہاں نماز کا وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نماز کا چوتھا رکن الرکوع، کہ آپ کو نماز میں رکوع کرنا ہے، یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ نماز کی ہر ایک رکعت میں رکوع کرنا نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ رکوع کرنا نماز کے ارکان میں شامل ہے؟ اس کی دلیل ہے جیسے ابن حزم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مراتب الاجماع صفحہ 26 میں کہا الرکوع رکن من کل رکعت من الصلاة باجماع اہل العلم، کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو یہ رکوع ہے ہر کسی رکعت میں رکوع کرنا ضروری ہے، اور یہ یعنی رکعت ہر کسی رکعت کے ارکان میں شامل ہے، اور یہ نماز کا رکن تو بہرحال ہے ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت 77 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ارکعوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان لانے والو ایک تو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک صحابی جس کی نماز غلط ہو گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ نماز کیسے پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6251، اور یہی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 397، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، اور اچھی طرح سے یعنی اطمیناناً اچھی طرح سے رکوع کیا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ رکوع کر، تو یہ رکوع کرنا نماز کے ارکان میں شامل۔ اور اسی طرح ایک فیمس حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رکوع کو ترک نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو، تو ہمیں بھی رکوع ہر کسی رکعت میں کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آپ سسٹم اور اب تو معلوم ہو گیا کہ نماز کے ارکان میں رکوع کرنا داخل ہے، اور دوسری بات کہ نماز کے ارکان میں اطمیناناً رکوع کرنا داخل ہے، کہ جب آپ رکوع کرو تو اچھی طرح اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرنا ہے، اسی طرح رکوع کرنا ہے ہمیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ حدیث پاک
सुनन नसाई में, और यही हदीस है तिरमिजी शरीफ में हदीस नंबर 264, और अबू दाऊद में हदीस नंबर 840, और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 870, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुजज़िउ सलातुन ला युकीमुर रजुलु फीहा सुल्बहु फिर रुकूअ वस्सुजूद, कि नमाज नहीं होती उसकी जिसने अपनी नमाज में जब रुकू किया अपनी कमर को बिल्कुल सीधा न किया, या जब सजदा किया तो अच्छी तरह इत्मीनानन सजदा न किया। इत्मीनानन में जब भी नमाज पढ़ो अच्छी तरह नमाज पढ़नी है, इत्मीनानन, आराम से नमाज का हर एक रुकन अदा करना है, तो ये भी नमाज के अरकान में शामिल। और इसी तरह इसी माना की दूसरी हदीस है अबू दाऊद में, नसाई में, तिरमिजी में और इब्न माजा में। और नमाज का छठा रुकन यानी सिक्स्थ रुकन नमाज का क्या है? अल इअ्तिदालु बअद रुकू, कि रुकू के बाद पूरा खड़ा होना, मुकम्मल तौर पे आराम से खड़ा होना, ये नमाज के अरकान में शामिल है। अगर किसी ने रुकू किया, रुकू के बाद थोड़ा बहुत खड़ा हुआ, पूरा खड़े नहीं हुआ, और उसी हालत में उसे नमाज को मुकम्मल किया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि नमाज के अरकान में ये रुकन भी शामिल हैं कि आप रुकू करके पूरा खड़े हो जाओ, मुकम्मल तौर पे अलिफ की तरह खड़े हो जाओ, और फिर आप सजदे में जाओ। वरना अगर कोई जल्दी जल्दी नमाज पढ़े और इन अरकान को मुकम्मल ना करे तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या? सुम्मरफा, फिर रुकू से सर उठा, हत्ता तत्मइन्ना राफिया, और अच्छी तरह आराम से खड़े हो जा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे, सही बुखारी की हदीस नंबर 828, और उसमें मौजूद है क्या? फ़इदा रफ़अ रअसहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर मुबारक उठाते तो इस्तवा, तो मुकम्मल खड़े हो जाते थे, मुकम्मल अलिफ की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। हत्ता यऊद कुल्लु फ़क़ारिन मकानहु, यहाँ तक कि हर एक हड्डी अपनी जगह पे आ जाती थी, यानी मुकम्मल तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। और नमाज का आठवां रुकन अस्सुजूद, सजदा करना, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील है सूरतुल हज की आयत नंबर 77 की। अल्लाह ताला ने फरमाया,